اب تزکیہ ہے کیا؟ خود اپنی اصلاح کرنا، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا، بدعقیدی سے اپنی زندگی کو پاک کرنا، بدعات سے پاک کرنا، نفاق سے پاک کرنا، شرکی افعال سے پاک کرنا، گمراہی سے پاک کرنا، اور مختلف قسم کے جو اخلاق رذیلہ ہیں ان سے اپنی زندگی کو پاک کرنا۔ تو ایک ہے تخریب اور ایک ہے تعمیر۔ تو تخریب کے عمل کے اندر آپ یہ کرتے ہیں کہ پہلے کسی جگہ میں کوئی آپ نے پودے لگانے ہیں تو اس جگہ کو بالکل صاف ستھرا کرتے ہیں اور اس جگہ کو ہموار کرتے ہیں۔ آپ ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ یہ جگہ پودوں کے لیے، پھلوں کے لیے ہموار ہو جائے اور اس کے اندر اتنی قابلیت اور استعداد پیدا ہو کہ یہ اچھا پھل دے سکے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ جا کر بیج جو ہے وہ کسی جھاڑیوں کے اندر جا کر پھینک دیتے ہوں۔ وہ جھاڑیوں کے اندر بیج پھینکنا جو ہے یہ کوئی زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتا۔ زندگی کے ڈھیر کے اوپر آپ کتنے اچھا سے اچھا بیج پھینک دیں وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے تطہیر کا، اپنی زندگی کو ایسی چیزوں سے پاک کرنا۔ زندگی کے ڈھیر کے اوپر آپ جتنی عطر بھی پھینکتے جائیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، جتنی خوشبو لگاتے جائیں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے۔ اور اس معاملے میں بالخصوص آپ تو چونکہ علماء کرام ہیں، علم کی مناسبت سے سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ علمی تکبر اور غرور نہ ہو۔ علماء کے لیے سب سے زیادہ جو چیز تباہ کن ہے وہ علمی تکبر اور غرور ہے۔ خاص طور پر آج کے دور کے اندر یہ فتنہ جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا نام و نمود اور شہرت جو ہے وہ زیادہ ہو، اور شیطان اس طریقے سے بھی کام کرتا ہے۔ آپ نے ابن جوزی کی کتاب اگر نہیں پڑھی ہے تو آپ لوگوں کو لازماً وہ پڑھنی چاہیے۔ تزکیہ نفس کے لیے بہت بہترین کتاب ہے۔ 6 صدی ہجری کے بہت بڑے عابد، زاہد اور عالم تھے، اور ان کے وعظ و نصیحت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ان کی مجلس میں، ایک ہی مجلس میں سینکڑوں لوگ گناہوں سے توبہ کرتے تھے، اور ہزاروں یہودی اور عیسائی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ تو یہ جو تاثیر ہوتی ہے انسان کی بات کے اندر، گفتگو میں، اس کے پیچھے بھی علم کا، کردار کا، اور خاص طور پر جن اہل علم کے اندر تواضع ہوتی ہے اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کی خاطر عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو تکبر اور غرور جو ہے اس کے نتیجے میں رہی صحیح جو عزت ہوتی ہے وہ بھی خاک میں مل جاتی ہے، تو اس کے ذریعے کبھی عزت نہیں ملتی ہے۔ تواضع کے اندر، عاجزی اور انکساری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اہل علم کے لیے تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ زندگی کے اندر بے شمار ایسے مراحل آتے ہیں جہاں پر تھوڑا سا جس کے پاس کہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ علم آ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا تو کوئی ہے نہیں ہے، اور خاص طور پر پھر اس کے پیروکار ہوں، شاگرد بھی ہوں اس کو، اور آج کی زبان کے اندر اس کے سوشل میڈیا پر ویورز کی تعداد جو ہے وہ بھی کافی ہو، تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو تلبیس ابلیس جس کتاب کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا ہے کہ اہل علم کو شیطان کیسے کن کن راستوں سے گمراہ کرتا ہے اور کتنے خوبصورت طریقے سے ان کو ان کی وہ عظمت اور ان کا مقام ان سے چھین لیتا ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس طریقے سے بھی وہ غلط راستے پہ جا سکتا ہے۔ مثلا ایک بات انہوں نے ذکر کی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم مرجع خلاق بن جائیں، لوگ جو ہیں ان کی طرف زیادہ رجوع کرنے لگیں جس عالم کی طرف، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ عالم دین یہ سمجھتا ہے کہ میرے علم کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے لوگوں کے اندر، ایک اپنے اندر کا جو نفس ہے وہ موٹا ہوتا ہے اور اس سے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ بظاہر لوگوں کا رجوع ایک اچھی بات ہے کہ آپ کی طرف لوگ آئیں، علم دین آپ سے سیکھیں،
اور آپ سے فائدہ اٹھائیں لوگ، لیکن اس کا ایک مذموم پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر اس کے نتیجے میں کوئی بڑائی، کوئی گھمنڈ، کوئی تکبر، کوئی غرور، یہ چیز اگر پیدا ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیتوں کا حال سمجھتا ہے، دل کے معاملات تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتا ہے۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے، امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، تو سب سے بہترین نسخہ جو ہے یہ ہے، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو علماء کو اور اہل علم جو ہیں، علم کا فتنہ پھر سب سے بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ تو خشیت اللہ فی السر والعلانیہ یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہی کا احساس اس طرح کا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طرح کریں گویا اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ رہے ہیں آپ۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ کیفیت ہے، ایک زندگی گزارنے کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گفتگو کرتے ہوئے یہ ایک کیفیت کا نام ہے کہ انسان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ۔ اور پھر انسان کے طرز عمل کے اندر، اس کی زندگی کے اندر، اس کے نتیجے میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، انسان ہمیشہ ہر حال میں اپنا توازن کسی حال میں کھوتا نہیں ہے، عدل اور انصاف کی بات کرتا ہے، خواہ وہ بہت زیادہ کسی سے اس کی ناراضگی، دشمنی، کسی سے اس کو بہت زیادہ اذیت پہنچی ہو، ستایا ہو کسی نے، تو تب بھی کلمۃ العدل، عدل کی بات، وہ توازن نہیں کھوتا اپنا۔ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، خوش ہے کسی سے، ظاہر دوستوں سے، والدین، اولاد، یہاں پر بھی انسان بالعموم اپنا توازن کھو دیتا ہے، تو انتہائی غصے کے اندر اور انتہائی خوشی میں، محبت میں پیمانے بدل جاتے ہیں، دشمنی میں پیمانے بدل جاتے ہیں انسان کے۔ تو یہاں پر کلمۃ العدل، اور پھر والقصد فی الفقر والغنا، اعتدال کا دامن خرچ کرنے کے اندر بھی۔ پھر آگے بہت بڑا اخلاق، اور اس کے لیے بڑا ظرف چاہیے، جن چیزوں کا آگے اس حدیث کے اندر ذکر کیا، وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، کہ جو مجھ سے توڑتا ہے میں اس سے تعلق جوڑوں۔ یہ بھی بہت بڑا کام ہے، معمولی بات نہیں ہوتی ہے کہ کوئی آدمی آپ سے تعلق توڑتا ہے، آپ اس لیے اس سے تعلق جوڑتے ہیں کہ وہ آپ کا صلہ رحمی کا تقاضا ہے، یا دین کی خدمت کے نقطہ نظر سے آپ اس سے تعلق جوڑتے ہیں۔ وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور اس سے پہلے وَأَنْ أُوتِيَ مَنْ حَرَمَنِي، کہ جو شخص مجھے محروم رکھتا ہے میں اس کو، ہم تو برابری کا سلوک کرتے ہیں نا، دوسرا میرے ساتھ اچھا سلوک کرے تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، تو برابری نہیں ہے۔ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، صلہ رحمی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ برابری کا سلوک کریں، وہ ہمارے گھر آئے گا تو ہم ان کے گھر جائیں گے خوشی غمی میں، بلکہ اس سے بڑھ کر جو تعلق توڑتا ہے آپ اس سے جوڑتے ہیں۔ اور کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ستاتا ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، کہ میری خاموشی جو ہے یہ غور و فکر کی خاموشی ہو۔ جب میں بیٹھا سوچ رہا ہوں تو انسان سوچ رہا ہوتا ہے تو بے شمار خیالات، دنیا بھر کے خیالات، وسوسے اس کے دماغ کے اندر آتے ہیں، لیکن جب وہ اس طرح کی خاموشی اختیار کرتا ہے کہ اس کے اندر وہ چند لمحے اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ چند لمحے بعض اوقات غور و فکر کے رات بھر کی عبادت سے بہتر جو قرار دیے گئے ہیں، اسی وجہ سے قرار دیے گئے ہیں کہ بعض اوقات وہ فیصلہ کن موڑ ہوتا ہے زندگی کا، جس سے انسان کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو غور و فکر کرنا، مسلسل اپنا احتساب، جائزہ، یہ بھی
تزکیہ نفس کے لیے سب سے اہم چیز یہی ہے، آپ